السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رابعہ انور ہے اور میں فیصل آباد میں رہتی ہوں۔ جی الحمدللہ، میں نے اداب اجازت کورس مکمل کیا ہے لیٹس اپڈیٹ آور ورژن سے۔ اس میں مجھے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں جو الحمدللہ مجھے پہلے نہیں معلوم تھی۔ ان میں سے اجازت کیوں لی جاتی ہے، جب ہم دوسروں کے گھروں میں داخل ہوں تو اجازت کیوں اور کیسے لی جاتی ہے، کیا کھڑے ہونے کے آداب ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اپنے ہی گھروں میں ہوں، اپنے ماؤں یا بہنوں کے گھروں میں کمروں میں داخل ہوں تو اجازت لینے کے کیا آداب ہیں، یہ سیکھا میں نے۔ اور اجازت طلب کرنے کے لیے ہمارے کیا الفاظ ہونے چاہیے، یہ سیکھا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دو لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں یا دو لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہو تو تب اجازت لینے کے کیا آداب ہیں، یہ سیکھا۔ الحمدللہ حدیث کی روشنی میں یہ ساری باتیں میں نے سیکھی۔ اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم کتنی بار اجازت طلب کر سکتے ہیں، یہ بھی سیکھا۔ اور اجازت طلب کرنے میں کون سی حکمتیں چھپی ہیں، یہ میں نے سیکھا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اجازت نہ ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ سارے کنسیپٹ کلیئر ہوئے میرے الحمدللہ۔ اور یہ میں نے سیکھا کہ اگر اجازت نہ ملے یا اندر سے آواز نہ آئے تو کس طرح واپس آنا چاہیے بغیر بدگمانی کا خیال کیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہمیں اجازت مل جائے تو پھر ہم نے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے، گھر میں جا کے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، یہ باتیں میں نے سیکھیں۔ اور اپنی آواز کو کیسے رکھنا ہے، آداب گفتگو کرتے وقت ہم نے کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، یہ باتیں سیکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک بہت ہی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہوا ہے کہ اگر اجازت طلب کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیے ہیں کہ ان اوقات کا لازمی دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ باتیں مجھے پہلے نہیں معلوم تھی۔ یہ جو ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ مجھے پہلے نہیں معلوم تھی۔ الحمدللہ اس کورس کے ذریعے سے یہ مجھے ساری معلوم ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ اب میں نیکسٹ ان ساری باتوں کا دھیان رکھوں گی۔ جب میں کورس کر رہی تھی تو مجھے یہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ گویا یہ میں نا ساری باتیں نہیں ہی سیکھ رہی ہوں۔ تو میم افشاں کا بہت ہی پیارا جملہ ہوتا ہے، لیٹس اپڈیٹ آور ورژن، کہ آئیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ تو جب میں یہ کورس کر رہی تھی مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں خود کو نا اپڈیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ جو باتیں مجھے معلوم تھیں ان کا تو میں دھیان رکھتی تھی، لیکن جو مجھے نہیں معلوم تھی، جو مجھے اس کورس کے ذریعے سے پتہ چلی ہیں، تو مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہوں۔ تو پڑھانے کا بھی میم کا بہت اچھا طریقہ تھا، بہت اچھا انداز تھا، اتنے اچھے طریقے سے بتایا کہ سارے کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں الحمدللہ۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں سارے یہ باتیں بیان کی ہیں، اور جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے بتایا ہے اداب اجازت کے متعلق۔ اور جی الحمدللہ میرے اپنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو میرے پاس میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے وہ آگے سب کو بتاؤں، چاہے اپنی فرینڈس ہوں یا پھر اپنے اسٹوڈنٹس ہوں، ان کو میں سکھاؤں لازمی، یا اپنے گھر والے جن سے بھی میں بات کرتی ہوں روزانہ ڈیلی بیسس پہ، تو جو کچھ بھی میں سیکھتی ہوں وہ ساتھ ساتھ میں الحمدللہ انہیں بھی بتاتی رہتی ہوں۔ اور ماشاءاللہ سے میری ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہی تھی کہ جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا ہے وہ آگے نیکسٹ اپنی فیلوز کو بھی بتاتی ہیں، وہ اپنی فیلوز کو بھی سکھاتی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور یہ سب جو ہے نا یہ اللہ پاک کی رحمت سے ہے کہ اللہ پاک نے مجھے خود کو اپڈیٹ کرنے کا موقع دیا۔ میں بہت زیادہ ایسے سوچتی ہوتی تھی کہ اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسے ہی نہیں اس دنیا سے اٹھا لیا مجھے، بلکہ اس چیز کا موقع دیا ہے کہ میں خود کو بہتر کر سکوں، مطلب میں اس دین کی طرف لے کے آ سکوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو میرے بہت سے غلط کنسیپٹ جو تھے نا وہ کلیئر ہوئے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے۔ میم نے میری بہت زیادہ رہنمائی کی ہے، اور ایون کہ یہ آداب اجازت کورس میں بھی الحمدللہ میم نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، جو بتائی ہیں، وہ بالکل ہی نیو تھی ہمارے لیے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو ہمیں پہلے بتایا گیا ہو۔ تو الحمدللہ میری یہی کوشش ہے، میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میم کو اور اس ادارے کو بہت ترقی دے تاکہ وہ اس طرح آگے بھی سکھاتے جائیں۔ آمین ثم آمین۔